فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ والے کو دیکھا، انا من نور اللہ والے کو دیکھا، انا میرا طول جمال ربی والے کو دیکھا۔ جب دیکھا حسن مطلق کو دیکھا، حسن محمدی کو دیکھا، بے خود ہو گئے، اپنے آپ میں نہ رہے، پی کر مست ہو گئے، مست جو ہوئے سجدے میں گر گئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے روز ازل میں حسن کے آگے سجدہ کیا، حسن کے آگے سجدہ کیا۔ اب جو سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا تو وہ حسن نہ پایا، وہ حسن رونے لگ گئے۔ مولا وہ حسن دکھا جس کے آگے ابھی ہم نے سجدہ کیا، ابھی جھکے، کیا جھکے کہ جھک گئے، اٹھے تو وہ نہیں ہے۔ تڑپ عشق دل کے اندر موجزن ہے۔ رب نے فرمایا تڑپ رکھتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، دکھاؤں گا، ضرور دکھاؤں گا، اسی شیشے میں پھر دکھاؤں گا، لیکن یہاں نہیں دکھاؤں گا۔ دو مقامات ہیں، ذرا چلو، بستر باندھو، نکلو، ایک سفر پہ بھیجتا ہوں۔ مومن رہنا، جس حسن کو دیکھا ہے اسی حسن میں مست رہنا۔ چلو میں تمہیں پشت آدم میں پھر پھینکتا ہوں، پھر ڈالتا ہوں، پھر وہاں سے تمہیں بھیجوں گا زمین پر، وہاں تم نسل در نسل نکلو گے، کیونکہ تم سارے مومن ہو۔ مومن نکلتا آئے گا، باپ کی پشت میں کھڑا ہے، ماں کے رحم میں کھڑا ہے تو بھی مومن، باپ کی پیٹھ میں کھڑا ہے تو بھی مومن، زمین پہ نکل کے آیا تو بھی مومن، اور مومن اسی عشق میں آج بھی مست ہے۔ بظاہر جلوائے حسن محمدی، تم کہتے ہو ہم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ ارے اللہ کے بندے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ آج بھی جو خواب میں دیکھ لیتا ہے وہ پہچان لیتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی سے پوچھے یار آئی بتائیں یہ کون ہے، اس کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حضور ہیں، میرے آقا ہیں، پہچان لیتا ہے، اس کا دیکھا ہوا ہے۔ ورنہ دیکھنے والوں میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی تھا، عتیبہ بھی تھا، یہ لوگ تھے، امیہ ابن خلف بھی تھا، یہ دیکھ رہے تھے لیکن دیکھ کر بھی نہ دیکھا۔ اور یہ جو ہم غلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بظاہر نہیں دیکھا لیکن وہاں دیکھا۔ مومن کی نشانی یہی ہے کہ حضور کی بات ہو جائے، جلوائے حسن اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ حدیث شریف عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو، آج کی گفتگو کو یہیں پر سٹاپ کرتا ہوں۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے اپنی مسجد پاک میں، آہا کہو سبحان اللہ۔ مجمع انصار بھی ہے، مجمع مہاجن بھی ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، کسی خیال میں آ کے آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں مہاجرین، میرے غلاموں انصار، مجھے یہ تو بتاؤ میرے دل میں اپنی امت میں سے کون سے لوگوں کی محبت زیادہ ہے؟ میرے دل میں اپنی ساری امت میں سے مجھے کون اپنے امتی زیادہ پیارے لگتے ہیں؟ انصار و مہاجرین نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ آپ کے دل کی بات آپ خود جانیں یا آپ کا رب جانے، ہم آپ کے دل کی بات کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم تو لسنا کا ہے یاتے کا یا رسول اللہ، آپ جیسے کہاں ہے حضور ہم؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے دل کی بات کا نہیں کہا، میں نے تمہارے دل کی بات پوچھی ہے، تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہارے ویوز کیا ہیں، تم کہو نا اپنی بات کہو۔ یہ عرض کرتے ہیں مہاجرین نے اپنی طرف سے نمائندہ منتخب کر کے حضور کی خدمت میں کھڑا کیا۔ اس نے عرض کی حضور ہم یہ سمجھتے ہیں مہاجرین
بلکہ ہمارا پکا یقین ہے کہ اپنی ساری امت میں سے آپ کو ہم پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب کوئی نہیں مانتا تھا ہم نے مانا، آپ کی محبت میں ہم نے گھر بار لٹایا، مال اسباب چھوڑا، بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، خون کے رشتے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، عیش و عشرت چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا، آپ کو نہیں چھوڑا۔ آپ یہاں پہنچے، آپ کے ساتھ صاحب ظاہر ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری حد تک تمہاری بات درست ہے۔ انصار انہوں نے عرض کی قبلہ ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ اپنی ساری امت میں سے ہم ہی آپ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا دلیل؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو لے آئے، مہمان بنایا، سارے عرب سے ٹکر لی، آپ کے ساتھیوں کے پاس مکان نہیں تھا مکان دیا، سامان نہیں تھا سامان دیا، بیوی نہیں تھی تو اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کے اس سے نکاح کر دیا، مال میں حصے دار بنایا، بھائی بنایا، ایک نئی رشتہ داری قائم کی، پھر بدر ہوئی، احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، اسی طرح غزوات کا سلسلہ رہا، ہم نے بال بچے مال اولاد سب قربانیاں دی، آپ کو نہیں چھوڑا، آپ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ پیار ہم سے کرتے ہیں، ہم ہی آپ کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری حد تک تمہاری بات بھی درست ہے، لیکن اے مہاجرین، اے انصار، مت بھولو کہ تم نے مجھے مانا، تم نے مجھ پر قربانیاں دیں، تم اپنی باتوں میں سچے ہو، لیکن تم نے میرے حسن کو دیکھ کر، میرے جمال کو دیکھ کر، میرے ہاتھوں سے سورج کو واپس آتے ہوئے دیکھ کر، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر، میری انگلیوں سے پانی کے چشمے چلتے ہوئے دیکھ کر، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر، پانی پہ پتھر کو تیرتے ہوئے دیکھ کر، جانوروں کو بولیاں بولتے ہوئے دیکھ کر، تنے کو روتے ہوئے سن کر، میرے ہاتھوں میں تم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن کر، یہ تمام تم نے مشاہدات کیے اور مجھ پر ایمان لائے۔ مجھے اپنی امت میں پیارے لوگ وہ ہیں سب سے زیادہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ زمانہ آخر میں آئیں گے، تم قربان ہوئے ہو مجھے دیکھ کر، میری باتیں سن کر، میرے تم معجزات کو دیکھ کر، اور وہ وارے وارے جائیں گے، صدقے صدقے جائیں گے، جانیں لٹائیں گے، قربان ہو جائیں گے، صرف میرے نام پر، دولت لٹائیں گے میرے نام پر، قربان ہوں گے میرے نام پر۔ بظاہر کچھ نہیں دیکھا، لیکن جان بھی قربان ہوگی، مال بھی قربان ہوگا۔ جتنی قربانیاں تم نے دی ہے اس سے بڑھ کر وہ قربانیاں دیں گے، لیکن مجھے دیکھ کر نہیں، میرا حسن سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ یہ حضرت آپ کے فائدے کے لیے ہے، میرے فائدے کے لیے بھی ہے، یہ سوال نہیں ہے، فائدہ ہے۔ آپ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب خطیب صاحب کی خدمت کے بارے میں اجر بیان کریں کہ خطیب کو اجر کیا ملتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ خطیب کو اجر اللہ سے ملتا ہے، نہیں ہم سے نہ لیں۔ میں ایک مرتبہ، ویسے میں آپ کو ہنسانے کے لیے تو نہیں، لیکن میں ویسے آپ خوش طبی کے لیے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، بتاتا ہوں اپنا واقعہ ہے۔ میں وظیفہ لیتا ہوں جمعہ پڑھانے کا۔ اب میں کیا بیان کروں یہاں پر، کوئی ضرورت نہیں، کوئی میں نے یہاں آنا تھوڑی ہے خطابت کے لیے۔ میں جہاں جمعہ شریف پڑھاتا ہوں تو پڑھاتا تو صرف جمعہ ہوں، لیکن میں ٹھیک ٹھاک وہاں سے وظیفہ لیتا ہوں، تگڑا وظیفہ۔ تو کسی صاحب نے مجھے لکھ کر بھیجا ایسے ہی چٹ کہ تم جو وظیفہ لیتے ہو یہ شرع ناجائز ہے، شرعی طور پر یہ بالکل ناجائز ہے۔ جب ہے ناجائز، لکھا تو کچھ نہ، صرف یہی لکھا ناجائز ہے، اگر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو بیان کرو، ورنہ یہ مانو کہ جو کچھ تم لے رہے ہو یہ حلال نہیں ہے۔ میں نے ان کا پڑھا اور میں نے کہا کہ میرے بھائی
مجھے نہ ہی چھیڑ تو اچھا ہے، اگر میں نے بیان کر دیا نا حال میرے لیے جو حلال ہے، تو پھر میری مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مسجد کی انتظامیہ میں شامل تو نہ کہیں تو بہتر ہے۔ اچھا، میں اسی طرح بات کر کے میں بات ٹال گیا، کوئی 10 منٹ گزرے، پھر انہی صاحب نے لکھ کر بھیجا کہ جناب میں انتظامیہ میں ہوں یا نہ ہوں، آپ کو ایسے کوئی غرض نہیں ہے، آپ دلیل آپ کے پاس ہے نہیں، اس لیے آپ نے بات کو ٹال دیا، اپنی روزی کی بات آئی ہے نا، پیسے کی اپنی، اس لیے ٹال دیا، اور اس کے لیے کوئی تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت لڑکے کو بھیجا، اپنے شاگرد کو، میں نے کہا حدیث شریف کی کتاب اٹھا کر لا۔ مسند الفردوس، میں نے کہا اٹھا کر لا، تو اٹھا کر لائے۔ میں نے اس میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت، آپ سے حدیث شریف روایت ہے، وہ میں نے نکال کے اس کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ، میں نے کہا اب سناؤں ترجمہ؟ انہوں نے کہا جو سناؤ۔ حدیث شریف میں نے سنائی، اس میں لکھا ہوا تھا، حدیث شریف کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، چونکہ لفظ مجھے اچھی طرح وہ یاد نہیں رہے، ترجمہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن پاک پڑھاتا ہو یا سمجھاتا ہو، اپنی زندگی کو اس نے قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھانے میں وقف کر رکھا ہو، تو اس کو مسلمانوں کے بیت المال سے سالانہ 200 تولے سونا دیا جائے۔ سالانہ 200 تولے سونا، باقی حساب آپ لگا لینا۔ اگر آپ نے خطیب صاحب کی خدمت اور اجر پوچھنا ہے تو دنیاوی اجر یہ ہے، تو پھر لائیے دیجئے۔ یہ ہے شرعی جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ باقی جو اجر اللہ کے پاس ہے، یہ اجر معاوضہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو وقف کرنا صرف اسی کام کے لیے۔ تو جو وقت دیا ہے اس وقت کی اجرت لی جا رہی ہے، رہا نماز پڑھانا، تقریر کرنا، خطاب کرنا، مسئلہ بتانا، اس کے ایک بھی حرف کا کوئی اجر دنیا میں نہ دے سکتا ہے نہ ہو سکتا، وہ عند اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ چونکہ یہاں رزق کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں چلتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے جو لاہ عمل عطا فرمایا، اس میں یہ بات بھی تھی۔ پتہ نہیں کس صاحب نے یہ لے کر بھیجا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اتنا ضرور تو ہر خطیب صاحب کو، یہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک عرض کیا ہے کہ آپ اپنی ضروریات، خطیب صاحب کی ضروریات اپنے سامنے رکھیں، خوش رکھیں، وہ خوش رہیں آپ بھی خوش رہیں، ان کو تنگی نہ ہو، ان کو تنگی ہوگی تو آپ کو تنگی ہوگی۔ یہی خطیب صاحب کا اجر عند اللہ ہوتا ہے، دنیا میں سے کوئی بندہ کسی کو اجر نہیں دے سکتا۔ میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آخر دور میں آئیں گے، میرا چہرہ پاک نہ دیکھ پائیں گے، بظاہر مجھے نہ دیکھیں گے، لیکن مجھ پر قربان ہو جائیں گے، اور ہمیشہ یہ آس لگائیں گے، دعائیں مانگیں گے تو کہیں گے الہی اپنے محبوب کا جلوہ ہی دکھا دے۔ دعائیں ان کی یہی ہوں گی، دعائیں یا اللہ اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے، یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ کبھی وہ مجھ سے کہیں گے، کبھی رب سے پکار کریں گے، دعائیں کریں گے، جلوہ دیکھنے کی تمنا رکھیں گے، تو میں انہی کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس کو یقین ہو اس نے مجھے دیکھا اور مجھ میں جلوہ حق دیکھا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ اس کو پر پکا رہے گا، لوگوں میں اس کو اپنی دکانداری کے لیے پھیلائے گا نہیں، اپنے آپ تک رکھے گا، چھپا لے گا، راز کو راز رکھے گا، راز کو راز رکھے گا، راز کو بولو راز کو راز رکھے گا،
تو فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، پھر وہ انتظار کرے، کسی دن نیند نہیں ہوگی، وہ جاگ رہا ہوگا، قسمت بھی جاگ رہی ہوگی، میں جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرماؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ ہم ہیں اس حسن کے متوالے جس کو ہم نے کیا تھا سجدہ، زمین میں حاضر ہو گئے، اب جگہ جگہ اسی حسن کو دیکھتے پھر رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھا، کبھی وہاں دیکھا، جہاں دیکھا بھاگ بھاگ کے گئے، کبھی پتہ چلا کہ وہ حسن ملتا ہے پاک پتن شریف میں، بھاگے تو پاک پتن شریف، کبھی پتہ چلا کہ وہ حسن نظر آتا ہے لاہور میں داتا کے قدموں میں پہنچ گئے وہاں پر، سبحان اللہ، کبھی پتہ چلا کہ ملتان میں نظر آتا ہے، کبھی پتہ چلا کہ شرپور میں نظر آتا ہے، کبھی پتہ چلا بغداد میں نظر آتا ہے، یہ ساری جلوہ گاہیں ہیں حسن کی۔ پھرتے پھر گئے، اور پھر اس نے کہا تو میرے محبوب کی اداؤں کو ذرا دہراؤ تو صحیح، سجدہ تو کرو، رکعت ایک ہے سجدے دو۔ لا علم بندہ تو سجدہ کرتا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سجدہ کیوں کر رہا ہوں، لیکن جو ازل والا ہے وہ سجدہ کرتا ہی اسی لیے ہے کہ تب سجدہ کیا تھا، حسن دیکھ کر اٹھا تھا، حسن نہیں تھا، اب سجدہ کر رہا ہوں، شاید قسمت جاگ جائے، سر جو اٹھاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ باقی ہماری ہستی کیا ہے؟ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جو بتایا گیا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پھر بھی پریشان نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہے، موت جب آئے گی نا، تو مومن ہے نا، تیری موت سے پہلے تجھے موت نہیں آئے گی تب تک جب تک تو جیتی جاگتی آنکھوں سے میرا جلوہ نہیں دیکھ لے گا۔ مومن کو جلوہ دکھاتے ہیں، مسکراتا ہوا دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، میں آؤں گا، جلوے لاؤں گا، قبر کو جنت بنا کے جاؤں گا۔ جدھر سے میں آتا ہوں وہ دروازہ جنت، وہ راستہ جنت۔ ایک جنت کا دروازہ ہے پاک پتن شریف میں، اس کا تو اعلان ہو گیا نا، اس کا تو اعلان ہو گیا، اس کا اعلان ہو گیا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ کیوں؟ اسی جگہ سے سیر الاولیاء میں ہے، سلطان الاولیاء محبوب الہی نظام الدین بخاری دہلوی محبوب الہی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہاں پاک پتن شریف میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا لوگوں سن لو مجھ سے، جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ دروازہ ہے، قدمین شریفین میں، بابا صاحب رحمۃ اللہ قدمین شریف میں نے جہاں پہ دروازہ ہے نا، یہیں پر آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں سن لو مجھ سے، سن لو مجھ سے، سن لو مجھ سے کہ میں نے یہیں پر کھڑے ہوئے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے دیکھا، اور میرے آقا نے مجھے فرمایا نظام الدین، میں نے عرض کی جی حضور، آپ نے فرمایا نظام الدین لوگوں کو بتا دے جو یہاں سے گزر جائے گا جنتی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو اعلان فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے جہاں مومن کی قبر شریف ہوتی ہے، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے پاؤں کی طرف سے ادھر سے حضور تشریف لاتے ہیں، ہر مومن کے قبر کے پاؤں کی طرف کی ٹکڑا جو زمین کا ہوتا ہے وہ جنت کی جگہ ہوتی ہے، جو بھی وہاں جائے گا جنتی ہوگی، جنتی ہوگی۔ اب پھر ہم آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ میدان حشر ہوگا، آج ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ نعرے ٹریننگ، یہ نعرے، یہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد، یہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ 12 ربیع الاول کا جلوس ہماری ٹریننگ ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ ایک جلوس معاشر میں، سر معاشر ایک جلوس ہوگا جب ساری امتیں پھر پھرا کے کلیم و صفی مسیح و نجی سبھی سے کبھی بھی کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے،
پھر پھرا کے حضور کے دروازے پہ آئیں گے. آپ فرماتے ہیں خیمہ میرا لگا ہوا ہوگا, میں خیمے کی تناب پکڑ کے کھڑا ہوا ہوں گا. جب میں آتے ہوئے دیکھوں گا تو میں کہوں گا آنا لہا, آؤ آؤ, آج یہ کام میں کروں گا. سارے میری خدمت میں آ جائیں گے, میں آگے آگے چل پڑوں گا. پیچھے پیچھے سارے انبیاء ہوں گے, اور لاکھوں تو وہی ہوں گے, لاکھوں تو وہی ہوں گے. پھر ان کی امتیں ہوں گی اربوں خربوں, کوئی ہے تعداد کا پتہ کوئی پتہ نہیں. جب سے دنیا بنی جتنے ہیں میدان حشر میں سارے جمع ہوں گے, اور یہ سارے جو جمع ہوں گے ٹرینیں گاج ہو رہی ہے. نام آئے تو نعرے لگے, ذات آئے تو نعرے لگے, نعرے تکبیر. ٹریننگ ہو رہی ہے, ٹریننگ کہ سنیو غلامو ٹریننگ کر لو, اپنے آپ کو درست کر لو. آج جلوس کا نظم و ضبط رکھو, کل تمہیں ایک جلوس میں شامل ہونا ہے, نعرے لگانا ہے, قصیدے پڑھنا ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضور آگے آگے مقام محمود تک پہنچیں گے. مقام محمود تک 500 سال کا رستہ, اتنا لمبا جلوس, اتنا بڑا جلوس. نعرے ہی نعرے, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد, آقا کی آمد. جھنڈے بھی ہوں گے. فرماتے ہیں لیواء الحمد میرا ہے, میرے خیمے کے پاس گڑا ہوا ہوگا. غلام کبھی کہیں گے حضور جھنڈا آپ اٹھائیں؟ نہیں, غلام آگے بڑھیں گے, حضور جھنڈا ہمیں دیجیے, ہم کس کے لیے ہیں. اور فرماتے ہیں جو میرے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا, وہ اس پر جو میرے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا, نہ پیاس لگے گی, نہ بھوک لگے گی, نہ زمین اس کے لیے گرم ہوگی, وہ تو جنت میں آ جائے گا. آج لے ان کی پناہ, آج جلوس میں شامل ہو جا, آج میلاد کی محفل میں شامل ہو جا. آج نعرے لگا, نعروں کا انکار نہ کر ورنہ کل تیری زبان بند ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جلوس میں آ, نعرے لگا, سلام پڑھ, حضور کا نام لے, آج لے ان کی پناہ, آج اس رجسٹر میں نام لکھوا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اتھے جو تو کوشش کی تھی نا جلوس میں بڑھن دی, تے فرشتیاں کو گرزن دینے مار مار کے شیا تیرا کی کم جلوس میں اتھے جلوس میں وڑدا نہیں سے, اتھے گھسدا ہے. اگلی تقریر پنجابی میں ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. سامعین محترم, ابھی صلاۃ و سلام ہوگا اور اس کے بعد ختم شریف ہوگا. سب دوست جو ہیں وہ تشریف رکھیں گے, اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اس لیے تمام احباب جو ہیں وہ ختم شریف مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لا